السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے کہ جو بیت الخلاء سے واپس آنے کی دعا ہے، یعنی جب ہم بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے زہر والے جو مادے جسم میں پیدا ہو گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہمارے جسم سے نکالا گیا۔ اگر اللہ کا کرم اور فضل نہ ہوتا تو یہ زہر کے مادے اگر اندر ٹھہر جاتے تو ہمیں بیمار کر دیتے اور تکالیف میں مبتلا کر کے بہت بڑی بیماریوں کا سبب بنتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان زہریلے مادوں کو جو ہمارے لیے نقصان کا باعث تھے ان کو نکال باہر کیا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اسی کی رحمت سے، اسی کے کرم سے ہی ہمیں صحت و سلامتی ملتی ہے۔ ہر قسم کے زہریلے مادوں سے، ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم دعا پڑھتے ہوتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے، تو سب سے پہلے ہمیں باہر جو ہے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، یعنی رائٹ فٹ باہر رکھیں اور دعا پڑھیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک میں تجھ سے ہی مغفرت اور بخشش کا طلبگار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے غلاظت کو مجھ سے دور کر دیا، نقصان جن چیزوں سے مجھے ہوتا تھا، میرے جسم کو زہریلا اور نقصان دہ چیزوں سے تو نے نجات دے دی، اسی طرح وہ جو گناہ میں نے کیے ہیں، غلطیاں میں نے کی ہیں، ان کو بھی بخش دے۔ اس لیے ہم غفرانہ کا کہتے ہیں کہ تجھ سے ہی میں بخشش طلب کرتا ہوں، تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ان گناہوں کو بھی، وہ بھی غلیظ ہی ہوتے ہیں، اس طرح غلاظت والے ان گناہوں کو بھی مجھ سے دور کر دے، بخش دے، مجھ پہ کرم فرما دے۔ غفرانہ کا پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ساتھ جس طرح غلاظت، زہریلا مادے، نقصان دہ چیزیں بندے سے دور ہو گئی ہیں، اس طرح اللہ سے التجا کرتا ہے بندہ غفرانہ کا کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور بندے کے گناہ جو زہریلے ہوتے ہیں، نقصان دہ بندے کے لیے ہوتے ہیں، بندے کے لیے وہ ہر طرح سے ہی پلیت اور غلیظ ہوتے ہیں، تو اللہ سے عرض کرتے ہیں غفرانہ کا، تو ان سے مجھے نجات دے دے، یعنی ان کو معاف کر دے، مجھے بخش دے، یعنی گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اسی طرح آگے بندہ شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ جس نے اذہبا، جو لے گیا، عنی الاذی، اس چیز کو جو اذیت والی تھی،
یعنی جو اذیت دینے والی چیز تھی، تکلیف دینے والی چیز تھی، اس کو اللہ نے مجھ سے دور کر دیا۔ اور آفانی، اور مجھے عافیت دے دی، یعنی صحت عطا فرما دی۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عافیت کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت عافیت دے دی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو نظام ہضم سے منسلک جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ ان سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر قسم کے جو بیماریاں تکالیف جو نظام ہضم سے ہوتی ہیں سب سے نجات مل جاتی ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دینے والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت یعنی صحت عطا فرمائی۔ جب بھی بیت الخلاء سے یعنی باہر آئیں، پہلے دایاں پاؤں یعنی رائٹ فٹ باہر رکھیں اور اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ تمام پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا۔ اللہ کے شکر گزار بن جائیں تاکہ اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔